السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہمارے اور آپ کا آج کا جمعے کا جو بیان ہے، اس بیان کے حوالے سے میں جمعے کے دن کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام مبارک تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ کی طرح کی چیز تھی، جس میں کچھ سیاہ نقطہ کی طرح کا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ میں نے پوچھا اور جمعہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ میں نے پوچھا اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے عید ہوگا۔ آپ کے رب نے آپ پر پیش کیا ہے، آپ پہلے ہیں اور یہود و نصارہ آپ کے بعد ہے، یعنی یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو منتخب کیا، اور آپ کے لیے سب سے عظیم دن جمعے کا منتخب ہوا ہے، اس لیے وہ آخرت میں اس امت سے پیچھے ہوں گے۔ میں نے دریافت کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام مبارک نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بندہ اس گھڑی میں اپنے رب سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو جو اس کی قسمت میں ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، اور جو اس کے مقدر میں نہیں تو اس کے لیے وہ دعا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے پاس اس سے بہتر اجر کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یا جو کوئی اس گھڑی میں کسی ایسے شر سے پناہ مانگتا ہے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ اس کے اوپر سے اس بڑی بلا کو دور فرما دیتا ہے۔ متوجہ ہے؟ میں نے دریافت کیا اس میں یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قیامت ہے، اور قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، اور یہ دن ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور قیامت کے دن ہم اس دن کو یوم المزید کہہ کر پکاریں گے۔ میں نے کہا کہ آخرت میں اس کو یوم المزید کے نام سے کیوں پکاریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک ایسا میدان رکھا ہے جو سفید مشک کا بنا ہوا ہے، پس جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق علیین سے اپنی کرسی پر جلوہ بگن ہوں گے، پھر کرسی کو جواہرات سے آراستہ سونے کے منبروں سے گھیرا جائے گا، یعنی کرسی کی اطراف میں جواہرات سے آراستہ سونے کے منبر بچھائے جائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام آ کر ان منبروں پر بیٹھیں گے، پھر بالا خانوں والے یعنی جنتی آئیں گے اور مشک کے ٹھیلوں پر بیٹھیں گے، پھر ان کے رب تبارک و تعالی ان پر تجلی فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ مجھ سے مانگو۔ یہ حضرات اللہ تعالی وحدہ لا شریک جل جلالہ سے اس کی رضامندی طلب کریں گے۔ اس پر اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ میری رضا ہے، تمہیں میرے گھر میں پہنچایا ہے، اور میری عزت سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں پہنچایا ہے، اور میری عزت سے تم کو نوازا ہے، پس تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ سے اس کی رضامندی طلب کریں گے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گواہ کر کے کہیں گے کہ وہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ جل شانہ ان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر فرمائیں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ
کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے واپس جانے کی مقدار کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنی کرسی سے صعود فرمائیں گے اور فرمائے اور انبیاء، صدیقین اور شہداء بھی اسی کے ساتھ ساتھ تشریف لے جائیں گے، اور بالا خانے والے اپنے اپنے بالا خانوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ بالا خانے سفید موتی ہوں گے، نہ ان میں کوئی جوڑ ہوگا نہ پٹھن ہوگی، یا یہ بالا خانے سرخ یاقوت ہوں گے یا سبز برجد ہوں گے۔ ان میں بالا خانے ہوں گے اور ان کے دروازے بارونق ہوں گے، ان میں نہریں ہوں گی، ان کے درختوں کے پھل لٹکتے ہوں گے۔ پس سب سے زیادہ انہیں جمعے کے دن کے آنے کی طلب ہوگی، تاکہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ نصیب ہو، اور تاکہ اس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ ابن ابی شیبہ کا حضرت میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی اس حدیث کو ابو یعلا نے بھی تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ عمدہ سند سے روایت کیا ہے۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی معجم اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کو بھی محدثین نے عمدہ کرا دیا ہے، اور امام بزار نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نیز عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بھی کتاب السنت میں حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی بعض سندوں میں اگرچہ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن بعض سندیں کبھی اور صحیح ہے، اور مختلف سندیں آپس میں مل کر قوت حاصل کر لیتی ہے۔ اس تفصیلی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انعام یافتہ حضرات درجہ ذیل 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نبیین ہے، نمبر 2 صدیقین ہے، نمبر 3 شہداء ہے، نمبر 4 صالحین ہے، جن کا قرآن مجید میں سورۃ النساء کی مندرجہ ذیل آیات میں تذکرہ آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے اور انعام و اکرام پانے والوں کے لیے یہ 4 درجے ہیں، جن میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، پھر صدیقین کی جماعت ہے۔ صدیقین وہ حضرات ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کی امت میں اخلاص، نیت اور اتباع عمل میں سب سے اونچے مقام اور سب سے زیادہ مرتبے اور رتبے والے ہوتے ہیں۔ ان حضرات میں باطنی کمالات بھی ہوتے ہیں، عام بول چال ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شہداء کی جماعت ہے۔ شہداء وہ ہے وہ حضرات ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے حکم کے مطابق اپنی جان تک دے دی ہو، یہ بھی بہت اونچا مقام ہے۔ اس کے بعد صالحین کی جماعت ہے۔ صالحین وہ حضرات ہیں جو پوری طرح شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں، فرائض میں بھی، واجبات میں بھی اور سنتوں وغیرہ میں بھی، اور عام بول چال میں ان کو نیک و دیندار کہا جاتا ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی زیارت کے وقت بھی اپنے اپنے درجات کے مطابق شان سے نوازا جائے گا۔ مذکورہ حدیث میں شہداء کے بعد جن جنتیوں کا ذکر ہے، ان سے مراد صالحین اور نیک لوگ ہیں جن کا درجہ صدیقین اور شہداء کے بعد ہے۔ معلوم ہوا کہ آخرت و جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت جمعے کے دن ہوا کرے گا، اور جمعے کے دن جنت کا بازار بھی قائم ہوا کرے گا جن میں لوگ حاضر ہوا کریں گے۔ اس لیے جمعے کا دن آخرت میں بھی
عظیم شان شمار ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ختم خواتین بھی جنت میں اپنے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی زیارت کریں گے، اور ان میں زیادہ قریب سے زیارت کرنے والی وہ خواتین ہوگی جو جمعے کے دن نیک اعمال میں زیادہ سبقت لے جانے والی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے سے زیارت کرنے والے مرد اور عورت سب کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن جمعے جنت کے بازار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی سند سے بھی تفصیلات مروی ہے، مگر اس کی سند کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جمعے کے دن جمعے کے جنت کے بازار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا ذکر دیگر حدیث میں بھی آیا ہے، جن میں سے بعض کی سندوں پر کلام ہے جی الحمدللہ، اور بعض کی سندیں ناقابل اعتبار بھی ہے۔ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی میں جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے متعلق کئی حدیث و روایت نقل کی ہے، جن کے بعد فرمایا ہے جی ہمارے علماء آج کا جمعے کا جو بیان ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے، تو اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔